اس بیابان میں میرے ساتھ جو ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس پر زار زار گریہ کروں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک غیبت کی وجہ سے میرے بہترین اعمال منتقل ہو رہے ہیں، ایک توہین اور مذاق اڑانے کی وجہ سے میرے اعمال کو میں حسرت اور پچھتاوے سے دیکھ رہا تھا، اور ایک انسان کی جان بچانے کے بعد بھی مجھے یہ بتایا جا رہا تھا کہ تمہارا اجر تم نے دنیا میں لے لیا ہے۔ میری حالت یہی تھی اور مجھے اپنے اعمال کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اسی اثناء میں جو شخص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے قریب بلایا اور قریب بلا کر یہ کہا کہ ایک شخص ہے، یہ 4 سال سے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو میں نے مڑ کر اس شخص کی طرف دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ یہ شخص ہمارے محلے کا بڑا نمازی شخص تھا اور بوڑھا تھا، اور یہ میرے قریب آیا اور قریب آ کر اس نے مجھے ایک بات کہی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے سارے حساب کتاب جو میرے تھے وہ انجام دے چکا ہوں اور بہشت برزخی میں جانے کا منتظر ہوں، فقط ایک عمل کی وجہ سے میں اس بہشت برزخی میں نہیں جا پا رہا اور میں روک لیا گیا ہوں۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو روک لیا گیا ہے؟ اس بوڑھے شخص نے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ یہ ہے کہ میں نے آپ پر تہمت لگائی تھی اور ایسی بات کہی تھی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھا۔ اب اس تہمت کی وجہ سے مجھے بہشت برزخی میں نہیں جانے دیا جا رہا۔ جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں بہشت برزخی میں نہیں جا سکوں گا۔ جب میں نے یہ ساری بات سنی تو میں خود پریشان ہو گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بوڑھا شخص بڑا نیک شخص تھا، لیکن دوسری طرف سے میں دیکھ رہا تھا کہ میرا نامہ اعمال بھی خالی ہوتا جا رہا ہے، میں کیا کروں؟ اس لیے مجھے اپنی فکر لگی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ میں اس وقت تک تمہیں معاف نہیں کروں گا جب تک تم اپنے نیک اعمال میں سے مجھے کچھ دے نہ دو۔ جیسے یہ جملے اس شخص نے سنے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے مجھے قریب بلا کر یہ کہا کہ اس بوڑھے شخص نے ایک مسجد اور ایک امام بارگاہ بڑے خلوص کے ساتھ بنائی تھی، اگر تم اجازت دو اور تم اسے معاف کر دو تو اس کے بدلے میں یہ ایک مسجد اور ایک امام بارگاہ جو اس نے بڑے خلوص کے ساتھ بنائی تھی اس کا ثواب تمہیں منتقل کر دے۔ جیسے میں نے یہ جملے سنے تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ ایک تہمت کی خاطر ایک مسجد اور ایک امام بارگاہ جو بڑے خلوص کے ساتھ بنائی گئی تھی اس کا ثواب میرے نامہ اعمال میں منتقل ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اس بوڑھے شخص کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ بہت پریشان تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور رائے حل نہ تھا، اور مجھے بھی اپنے نامہ اعمال کے خالی ہونے کی وجہ سے اپنی فکر تھی۔ میں نے فوراً یہ بات قبول کر لی اور اس مسجد اور اس امام بارگاہ کا سارا ثواب میرے نامہ اعمال میں منتقل ہو گیا۔ اس کے بعد وہ شخص جو کرسی پر بیٹھا تھا اس نے کہا کہ پیج الٹو۔ اپنے نامہ اعمال کا میں نے پیج الٹا تو میں نے دیکھا کہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم دنیا میں چھوٹا سمجھتے تھے، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا۔ جیسے کہ یہ کہ میں نے ایک شخص کو ایڈریس بتایا اور رہنمائی کی، میرے نامہ اعمال میں اس کا ثواب بھی لکھا ہوا تھا۔
اور میں زندگی میں لوگوں کے چھوٹے چھوٹے پرابلم سالو کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرتا تھا۔ میرے نامہ اعمال میں وہ بھی بڑے زور و شور سے لکھے ہوئے تھے، اور خاص طور پر میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ جو میری زندگی میں پیش آیا تھا وہ میرے نامہ اعمال میں اس کا ثواب اتنا زیادہ لکھا ہوا تھا کہ میں اس کو درک بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک رات کو میں گاڑی پر جا رہا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی اور رات کا ٹائم تھا۔ میں نے دیکھا کہ سڑک پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے اور اسے کوئی نہیں بٹھا رہا۔ میں نے گاڑی روکی اور اس بوڑھی عورت کو بلایا اور بٹھایا اور اس کو اس کی منزل مقصود تک پہنچایا۔ جب وہ اترنے لگی تو اس نے مجھ سے کہا کہ جوان کچھ کرایہ لوگے؟ تو میں نے جواب میں کہا کہ نہیں، فقط آپ ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ تو اس بوڑھی عورت نے ایک صلوات پڑھ دی۔ اب اس ایک صلوات کا اجر میرے نامہ اعمال میں اتنا زیادہ تھا کہ میں اس کو درک نہیں کر پا رہا تھا۔ اور ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے میں دنیا میں اور ہم جیسے دوسرے انسان دنیا میں چھوٹا سمجھتے تھے اور لائٹ لیتے تھے، اگلی دنیا میں وہ بہت سیریس اس کا حساب کتاب تھا۔ جیسے کہ یہ بھی میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا، ہم لوگ سب دوست آپس میں موبائل سے ایک دوسرے کو جوک سینڈ کرتے رہتے تھے اور آپس میں اچھے جوک سینڈ کرتے تھے۔ یہ بھی ادخال السرور فی قلب المومن کے تحت اس کا بھی اجر و ثواب لکھا ہوا تھا کہ مومن کو خوش کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ واقعہ بھی میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا کہ جو میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ واقعہ یہ تھا کہ جیسے میرے دوست مجھے جوک سینڈ کرتے رہتے تھے، اسی طرح ایک ان نون نمبر سے بھی کچھ عرصے سے مجھے میسیجز آ رہے تھے، اور وہ میسیجز پہلے شروع میں جوک تھے اور بعد میں عاشقانہ میسیجز میں تبدیل ہو گئے۔ میں بھی حیران ہوا، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہ تھا۔ پھر ایک دن میں نے اس نمبر سے جس سے میسیجز آ رہے تھے میں نے اس کو کال کی، اس ان نون نمبر پر میں نے کال کی تو کسی نے ریسیو نہیں کی۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ میں نے کال کی، تب بھی کسی نے ریسیو نہیں کی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے دوست کا موبائل لیا اور اس سے اس ان نون نمبر پر فون کیا۔ جیسے ہی میں نے فون کیا تو کسی ایک لڑکی نے اٹھایا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ یہ لڑکی مجھے عاشقانہ میسیج کر رہی ہے۔ اس کے بعد سے میں نے اس نمبر سے چیٹ کرنا بند کر دی، اور وہ شخص جو بیابان میں بیٹھا ہوا تھا اس نے مجھے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے ہو۔ اگر تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے تو تمہارا نامہ اعمال بہت بگڑ جاتا اور بہت سے گناہ تمہارے نامہ اعمال میں شامل ہو جاتے، اور شاید اس کی وجہ سے تم بری طرح سے پھنس جاتے۔ یہ سب کچھ بیابان میں ہو رہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس بیابان میں کچھ اور میں نے چیزیں مشاہدہ کیں۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ میرے چچا آئے جن کا چند سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ وہ آئے اور مجھے اپنے ایک خوبصورت باغ میں لے گئے کہ وہ مجھے دکھائیں کہ وہ کس جگہ پر رہتے ہیں۔ میں بھی بہت خوش ہوا، میں نے ان کا باغ دیکھا۔ وہ باغ ایسا تھا کہ دنیا میں نے کبھی اتنی گرینری اور اتنے خوبصورت باغ نہ دیکھا تھا۔ میں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ چچا جان اس باغ کی کیا سٹوری ہے؟ آپ نے کون سا ایسا عمل انجام دیا جس کی وجہ سے آپ کو یہ باغ نصیب ہوا؟ تو میرے چچا نے فوراً مجھے بتایا کہ بیٹا تمہارا باپ اور میں ہم دونوں بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، اور ہمارے والد نے وراثت میں ایک باغ ہمیں دیا تھا،
کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور ہم اس باغ کو نہیں سنبھال سکتے تھے، اس لیے ہماری والدہ نے اس باغ کو کسی دوسرے شخص کے سپرد کر دیا اور کہا کہ تم اس پر کام کرو اور جو بھی اس میں سے پروفٹ ہو اور نفع ہو تم مجھے دے دو تاکہ میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ لیکن چند دنوں کے بعد ہی وہ شخص بے ایمان ہو گیا اور ہمارے باغ پر قبضہ کر لیا۔ جب ہمارے باغ پر قبضہ کر لیا تو پھر میں نے اور تمہارے والد نے اور ہماری والدہ نے بقیہ زندگی بہت مشکل سے گزاری۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے باغ کے صلہ میں ہمیں اس دنیا میں ایک بہت خوبصورت باغ عطا کیا۔ یہ اس کی سٹوری ہے۔ پھر میرے چچا نے میرا ہاتھ پکڑا اور ساتھ والے باغ میں لے گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ باغ کس کا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرے ایک دوست کا باغ ہے جو بہت نیک انسان ہے۔ اور پھر چچا نے اس اپنے دوست کو بلایا جو بہت نیک انسان تھا، اور وہ آیا اور آ کر میرے سے اس نے ملاقات کی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ والا باغ تو میرے چچا کے باغ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جیسے ہی میں نے سارا باغ پھر لیا اور اس باغ سے واپس آیا، جب واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اچانک میرے چچا کے دوست کے باغ کو آگ لگ گئی ہے، اور آگ لگنے کے بعد چند لمحوں بعد ہی وہ باغ ختم ہو گیا ہے، جل گیا ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ میں نے فوری چچا سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، اس کی کیا سٹوری ہے؟ میرے چچا نے بتایا کہ یہ میرا دوست بہت نیک شخص ہے، اور دنیا میں بھی میں اس کو یہ بات سمجھاتا تھا کہ دیکھو تم بہت اچھے ہو، لیکن میں تمہاری اولاد کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ زیادہ دیندار نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا سارا پیسہ جس اولاد کے لیے کما رہے ہو یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ میرے چچا نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے مشورہ دیا کہ ان کو وراثت مل جائے گی، لیکن 10 یا 20% اپنی رقم اپنی آخرت کے لیے رکھو اور اسے کسی قابل اعتماد شخص کے سپرد کر دو کہ جس کا تمہارے بچوں کو بھی پتہ نہ ہو۔ لیکن اس نے میری بات نہیں مانی، اور اس کے پاس، میرے دوست کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ اب جب وہ مر گیا اور اس دنیا میں منتقل ہو گیا، اس کے اعمال اچھے تھے، لیکن اس کی دولت اس کی اولاد کے سپرد ہو گئی۔ اب اولاد جب بھی بڑے بڑے گناہ کرتی ہے تو اس کی وجہ سے ان کے باغ کی جو بھی رہائش ہوتی ہے، جو بھی باغ ہوتا ہے، وہ جل جاتا ہے۔ اس کی سٹوری یہ ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یہ معاملات بھی جسے میں دنیا میں بہت لائٹ لیتا تھا، اگلی دنیا میں یہ معاملات تو بہت سیریس ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے واپس بیابان میں لایا گیا اور کہا گیا کہ اپنے نامہ اعمال کا ایک اور پیج الٹو۔ میں نے اپنے نامہ اعمال کا ایک اور پیج الٹا تو میں نے دیکھا پیج کے اوپر بڑی ہیڈنگ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ میں امیر المومنین کی رکاب میں جنگ لڑا ہوں اور اس کا مجھے اجر و ثواب ہے۔ میں بہت حیران ہوا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ امیر المومنین کو تو میں نے دیکھا ہوا بھی نہیں ہے، ان کا زمانہ کہاں اور میرا زمانہ کہاں؟ میں نے کوئی ایسا کام انجام بھی نہیں دیا ہے کہ میں اتنا بڑا ثواب لے سکوں کہ امیر المومنین کی رکاب میں ان کے ساتھ مل کے جنگ لڑوں۔ تو کرسی پر بیٹھے ہوئے اس بیابان میں اس شخص نے مجھے کہا کہ یاد کرو کہ تم حج پر گئے تھے، اور حج کو انجام دینے کے بعد تم مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں
گئے اور تم نے زیارت عاشورہ پڑھی، اور زیارت عاشورہ پڑھنے کے بعد جب تم آخر پر تھے تو اس پولیس اور شرطے نے جب محسوس کیا کہ تم شیعہ ہو، اور وہ شرطہ اور پولیس ناسبی تھا، اس نے تمہارے سامنے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تم نے جب اس کے یہ جملے سنے تو تم سے رہا نہ گیا، تم نے کہا کہ اب تقیہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے ہی اس نے امیر المومنین کی شان میں گستاخی کی، تم نے آگے سے ایک تھپڑ رسید کیا، اور جیسے ہی اس شرطے اور پولیس والے کو تھپڑ لگا تو اس نے اونچی آواز میں دوسرے پولیس والوں کو بلایا، اور جب اور پولیس والے بھی آ گئے تو ان سب نے مل کر تمہیں مارنا شروع کر دیا۔ اب تم مار کھا رہے تھے، اتنی زیادہ تم نے مار کھائی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے امیر المومنین کے صدقے میں، امیر المومنین کی سفارش پر تمہارا نامہ اعمال میں یہ عمل ان کی رکاب میں جنگ لڑنے والوں میں لکھ دیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں بہت خوش ہوا کہ اتنا بڑا کام، جبکہ مجھے اس کی قطعاً امید بھی نہ تھی، یہ میرے نامہ اعمال میں لکھا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد میں اس بیابان میں کچھ اور منظر بھی دیکھ رہا تھا۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ ایک میرا دوست جو دنیا میں بہت تیز، چالاک، ہوشیار تھا، اور اس بیابان میں سینکڑوں لوگ اس کا گریبان پکڑے ہوئے تھے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم تو بہت تیز، چالاک اور ہوشیار تھے، تو آج سینکڑوں لوگ تمہارا گریبان پکڑے ہوئے ہیں، سٹوری کیا ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا سٹوری یہ ہے کہ تم بھی مجھے سمجھاتے تھے اور تم بھی ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ اپنا حساب کلیئر کر لو، اور میں نے چند دفعہ نیت بھی کی کہ میں اپنا حساب کتاب، لینا دینا، لون، قرضہ اور دوسروں سے جو پیسہ لینا ہے یا جو پیسہ دینا ہے اس کو کلیئر کر لوں، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ ایک بڑی اماؤنٹ میرے پاس آ جائے، اس کے بعد جن کو میں نے پیسے دینے ہیں تب پیسے دوں۔ لیکن مجھے زندگی نے مہلت نہ دی، اور اچانک سے ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے میں مر گیا، اور مرنے کے بعد اب یہاں تمہارے سامنے ہوں، یہ اتنے لوگ میرا گریبان پکڑ رہے ہیں اور میرے سے حساب مانگ رہے ہیں، جبکہ اب میرے پاس دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا۔ اے کاش اس وقت میں تمہاری بات مان لیتا اور سارا حساب کتاب کلیئر کر دیتا، اور آج اس ذلت جو مجھے اٹھانی پڑ رہی ہے وہ میں نہ اٹھاتا۔ یہ سب میں اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ میرے نامہ اعمال کے آخری صفحات آ گئے، اور میں نے دیکھا کہ اب آخری صفحہ ہے اور میرے ایک ایک اعمال کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ اور میں حیران ہوا اس وقت کہ جب اس بیابان میں جہاں میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا کہ اپنے بائیں جانب ایک خاتون کھڑی ہیں، جن کی قدر و منزلت، جن کی عزت و جلالت اس دنیا میں بہت زیادہ تھی۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ کون خاتون ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ پھر میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ جب یہ شخص اچھے اعمال بتاتا تھا اور وہ میرے اچھے اعمال کو جب سنتی تھیں تو مسکرا دیتی تھی، اور جیسے ہی میرے برے اعمال کو سنتی تھیں تو اپنا منہ دوسری جانب پھیر لیتی تھی۔ اور اس وقت
میرے شرم کی انتہا تھی، میں اپنے سے ہی شرم محسوس کر رہا تھا کہ میرے برے اعمال بی بی کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور وہ اپنا منہ پھیر رہی ہیں۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص ثواب باقی نہ ہے، اور اس وقت مجھے دنیا کا منظر بھی دکھایا گیا، اس بیابان سے وہ منظر بھی دکھایا گیا کہ میری بیوی میرے لیے دعائیں مانگ رہی ہے جبکہ وہ خود حاملہ تھی، اور خداوند تبارک و تعالیٰ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ دے رہی ہے کہ یا اللہ تجھے بی بی کا واسطہ میرے شوہر کا آپریشن ٹھیک طریقے سے ہو جائے اور وہ گھر واپس لوٹ آئے۔ اور اس جگہ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا ان 2 یتیم بچوں کی دعائیں بھی جن کی میں کفالت کیا کرتا تھا، وہ رو رو کر اپنے آنسو بہا کر میرے لیے دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ اس شخص کو جو ہمارا خرچ برداشت کرتا ہے تو اس کا آپریشن کامیاب کر دے اور یہ واپس لوٹ کر آ جائے۔ اور اس بیابان میں میں اپنے بھائی کی دعائیں بھی سن رہا تھا جو آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھا ہوا تھا، اور خدا سے یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے بھائی کو صحت دے دے، ایسا نہ ہو کہ یہ مر جائے اور اس کے بچے مجھے پالنا پڑے۔ بس اس بیابان میں سب افراد کی حقیقت دیکھ رہا تھا کہ کون کیا نیت رکھتا ہے اور اس کے نیت کے اندر کیا ہے۔ اب جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرا نامہ اعمال ختم ہو چکا ہے، حساب بھی ختم ہو چکا ہے، اور کوئی بہت بڑے بڑے ثواب میرے پاس باقی نہ رہے، تو پھر میں نے اس شخص سے جو کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ مجھے واپس دنیا میں جانے دو، میں جاؤں گا اور اچھے اچھے اعمال کر کے پھر واپس آ جاؤں گا۔ اس شخص نے نفی میں سر ہلا دیا، کہا کہ اب موقع نہیں ملے گا۔ میں نے دوبارہ اسے انسسٹ کیا لیکن اس نے پھر بھی قبول نہ کیا۔ پھر اچانک سے میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم نہیں مان رہے ہو تو تم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جا کر یہ میرا دکھ درد سناؤ اور ان کو شفیع بناؤ، ان سے کہو کہ مجھے واپس لوٹا دیں۔ پھر بھی نہیں مانا۔ پھر میں نے بہت جب اصرار کیا تو وہ اٹھ کے گیا اور اس نے بی بی سے میری ساری درخواست بی بی کے سامنے رکھی، اور تھوڑی دیر کے بعد آیا اور آ کر بیٹھ گیا کرسی پر اور کہنے لگا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بی بی کے کہنے پر اور ان 2 یتیم بچوں کی وہ دعا کہ جو وہ دعا بھی مانگ رہے تھے اور آنسو بھی بہا رہے تھے تمہاری صحت کے لیے، اور تمہاری اس بیوی کی دعا کہ جو خود بھی حاملہ تھی اور اس کو بھی بیٹی ہونے والی تھی، اس کی وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بی بی کے صدقے میں، حضرت فاطمہ زہرا کے صدقے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ تمہیں دوبارہ اس دنیا میں لوٹا دے۔ وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ جملے سنے تو میں نے خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور پھر میں خود یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ ہاسپٹل میں ڈاکٹروں نے الیکٹرک شوک ڈیوائسز مجھے لگانا شروع کی۔ جیسے الیکٹرک شوک ڈیوائسز لگائیں تو پھر میری روح میرے بدن میں واپس لوٹ آئی، اور جیسے ہی میری روح میرے بدن میں واپس لوٹ آئی تو ڈاکٹرز بھی حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 منٹ سے دیکھ رہے ہیں کہ مانیٹر پر لائن آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جا چکا تھا، لیکن ہمارے اس لگانے کی وجہ سے اس کی روح واپس آ گئی ہے۔ ان کے لیے بھی یہ تعجب کا مقام تھا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ
ہمیں جو یہ واقعات ہم نے سنے اس پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔